السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حج اور عمرہ کیسے کیا جائے ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ مفکرین کی جانب سے، ایپیسوڈ نمبر 2، اصطلاحات۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے۔ اگر آپ نے پہلے ہی سبسکرائب کر دیا ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اگر ناپسند آئے تو اسے ڈس لائک کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں مین قسط کی طرف۔ آج ہم مختلف اصطلاحات کا بیان کریں گے جو کہ ان سفروں میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی حج اور عمرے کے سفر میں۔ میقات، ہو سکتا ہے میقات آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو، اگر آپ نے پہلے ہی سنا ہو تو آپ کو پتہ ہو۔ میقات وہ 5 جگہیں ہیں، مخصوص جگہیں ہیں جہاں سے احرام میں داخل ہونا پڑتا ہے، اور وہ 5 مقامات یہ ہیں: الجفا، ذو الحلیفہ، دھات عرق، قرن المنازل، یلملم۔ یہ 5 مختلف مقامات ہیں۔ بعض اتنے حرم کو قریب ہیں جتنا 75 کلومیٹر، کچھ اتنے دور ہیں کہ 450 کلومیٹر حرم سے دور، جیسا کہ یلملم 92 کلومیٹر دور ہے حرم سے، قرن المنازل 75 کلومیٹر دور ہے حرم سے، یہ طائف کے قریب واقع ہے۔ دھات عرق 94 کلومیٹر حرم سے دور ہے، اور ذو الحلیفہ 450 کلومیٹر دور ہے حرم سے، اور الجفا 183 کلومیٹر دور ہے حرم سے۔ جب حجاج مختلف جگہوں سے آ رہے ہوں گے تو کچھ کسی مقام کو سے کراس کریں گے تو کچھ کسی اور مقام سے کراس کریں گے، تو ان مقامات کو کراس کرنے سے پہلے حاجیوں کو احرام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ احرام کیا ہے؟ احرام 2 سفید کپڑے کی شیٹس ہیں جو کہ ان اسٹچڈ ہیں، جو کہ مسلمان مرد کو پہننے ہوتے ہیں احرام حج اور عمرے کے سفر کے دوران۔ عورتیں اپنے جو ہے عام کپڑے ہی پہن سکتی ہیں احرام کے طور پہ۔ رمل، رمل وہ عمل ہے جس میں طواف کے پہلے 3 چکروں میں تیزی سے مردوں کو چلنا ہوتا ہے۔ طواف عمرہ یا طواف قدوم میں جب آپ دوسرے طواف کر رہے ہوں تو آپ کو رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ طواف افادہ یا طواف زیارہ اور طواف وداع۔ یہ ایک سنہ عمل ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ سے مس ہو جائے تو اس پہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ کا عمرہ جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اتباع جو ہے وہ عمل ہے جس میں مرد جو ہیں اپنے داہنا کندھا جو ہے وہ ننگا کرتے ہیں احرام کے پورے 7 چکروں میں۔ یہ بھی طواف قدوم اور طواف عمرہ میں کیا جاتا ہے، باقی طوافوں میں ضروری نہیں ہے۔ باقی سارے طواف آپ خود کو پورے ڈھانپ کے ہی کر سکتے ہیں۔ جدہ کیا ہے؟ جدہ ایک ساحلی شہر ہے سعودی عرب کے ویسٹرن ریجن میں یا جنوبی علاقے میں، اور مکہ ایک بابرکت پہاڑی علاقے کا شہر ہے جو کہ جنوبی سعودی عربیہ میں واقع ہے، اور حرم ایک مقدس اور با امن علاقہ ہے جہاں کعبہ واقع ہے۔ مینا ایک خیموں کا شہر کہلاتا ہے جو کہ 5 کلومیٹر مکے کے مشرق کی طرف ہے، جہاں پہ حجاج حج کے دوران قیام کرتے ہیں۔ المحشر الحرم ایک وادی ہے جو کہ واقع ہے مینا اور عرفات کے درمیان، بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ وہی مزدلفہ ہے۔ جمرات 3 پلرز ہیں جو کہ اب والز بن گئی ہوئی ہیں، یعنی دیواریں بن گئی ہوئی ہیں، جو کہ شیطان کے ظاہر ہونے کی جگہوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ مینا میں رمی، شیطان کو کنکریاں مارنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ مزدلفہ مینا اور عرفات کے درمیان والے وادی کو کہتے ہیں۔ عرفات میدان جو کہ جبل رحمہ کے ارد گرد ہے اسے میدان عرفات کہتے ہیں، جو کہ مزدلفہ کے بعد ہے اور تقریباً 20 کلومیٹر حرم سے دور ہے۔ جبل رحمہ جس کو رحمت کا پہاڑ بھی کہتے ہیں، جو میدان عرفات میں موجود ہے۔ مسجد نمرہ ایک جامع مسجد ہے جو کہ واقع ہے مزدلفہ اور عرفات کے بارڈر پہ۔ کچھ حصہ مسجد نمرہ کا عرفات میں ہے اور کچھ حصہ مزدلفہ میں ہے۔ اور میٹرو ایک جدید ریلوے ہے جو کہ چلتی ہے مینا اور عرفات کے درمیان حج کے موسم میں۔ عزیزیہ ایک مکے کا علاقہ ہے جو کہ مینا کے قریب ہے، جہاں پہ
حجاج اپنے حج کو مکمل کرنے کے بعد جب وہ واپس ملک جانے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات وہاں پہ ٹھہرتے ہیں. ان کے جو انتظامیہ والے ہیں وہ یا تو ان کے لیے ہوٹلیں یا پھر اپارٹمنٹس وغیرہ وہاں پہ ارینج کرتے ہیں یا ان کا انتظام کرتے ہیں. مدینہ المنورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے جو کہ مشرقی سعودی عربیہ میں واقع ہے، جہاں پہ مسجد نبوی شریف بھی واقع ہے. اور مسجد نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد جو مدینہ منورہ میں واقع ہے. یہ وہ چند اصطلاحات ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ان کی تفاصیل بیان کر دوں اگر آپ نے پہلے یہ نہیں سنے ہوں. یوم ترویہ ذوالحج کی 8ویں تاریخ کو کہتے ہیں، جس دن حجاج مینا تشریف لے آتے ہیں. یوم عرفات 9 ذوالحج کو یوم عرفات کہتے ہیں جب حجاج عرفات چلے جاتے ہیں. یوم نحر 10ویں ذوالحج کو کہتے ہیں جب حجاج مزدلفہ سے مینا کے لیے واپس ہو رہے ہوتے ہیں. ایام تشریق یعنی تشریق کے دن ذوالحج کی 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ کو کہتے ہیں جب حجاج مینا میں تشریف فرماتے ہیں. التحلل الاصغر احرام کی پابندیوں سے جزوی آزادی کو کہتے ہیں، اور تحلل الاکبر احرام کی پابندیوں سے مکمل طور پہ باہر آنے کو کہتے ہیں. جزوی طور پہ احرام سے باہر آنا کس کو کہتے ہیں اور مکمل طور پہ باہر آنا کس کو کہتے ہیں؟ جزوی طور پہ احرام سے باہر آنے کا مطلب ہے کہ جب آپ پہ ساری احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں ما سوائے ہم بستری کے، اور مکمل پابندیاں تب ختم ہو جاتی ہیں جب ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں احرام کی. ساری چیزیں آپ پہ حلال ہو جاتی ہیں جو کہ احرام کے دوران حرام تھیں. آپ حالت تحلل الاصغر ہوتے ہیں جب آپ نے 10ویں دن کو سٹوننگ اور کنکریاں مار دی ہیں شیطان کو، آپ نے قربانی کر دی ہے، آپ نے سر کے بال منڈوا دیے یا کٹوا دیے ہیں، ابھی آپ نے طواف افادہ نہیں کیا. آپ حالت تحلل الاصغر میں تب ہوتے ہیں جب آپ نے حج کر لیا ہو، 10ویں تاریخ کو آپ نے کنکریاں مار دی ہوں، آپ نے قربانی کر دی ہو اور آپ نے سر کے بال منڈوا لیے ہوں، پر ابھی طواف افادہ یا طواف زیارہ نہیں کیا ہو. اور جب آپ طواف زیارہ یا طواف افادہ کر آتے ہیں تو اس کے بعد آپ حالت تحلل الاکبر یعنی مکمل احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ویڈیو ہوئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک کریں اسے، اگر نہ پسند آئی ہو تو ڈس لائک کریں، اور مجھے اپنے خیالات سے آگاہ کریں کمنٹس میں لکھ کے. اللہ حافظ.